میں نے خود سنا، وہ اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ زلیخا نے اسے بطور فرزند متمنا قبول کر لیا؟ کہا تو کچھ نہیں، غالباً متفق ہیں۔ یہ کیسی افواہیں ہیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں؟ میرا خیال ہے میں جانتی ہوں، یقیناً یوزارسیف کے متعلق ہے۔ کیا یوزارسیف کی فرزند متبنی والی بات درست ہے؟ اچھا انتخاب ہے نا؟ یہ مصر کے آئین و قانون اور اس کے رسم و رواج کے برخلاف ہے۔ یوزارسیف ایک اجنبی ہے اور ادنا طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور آپ جیسی اشراف زادی سے کوئی میل نہیں رکھتا۔ جب میرا فرزند بن جائے گا تو وہ بھی نام و مقام و مرتبے کا حامل ہو جائے گا۔ اور اس کے آئین اور ایمان کا کیا کریں گی؟ کیا معلوم کہ وہ آمون کا دشمن اور آئین مصر کا مخالف نہیں ہے؟ عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ بچوں کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے جس پر جو چاہے بآسانی تحریر کیا جا سکتا ہے۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے باز آ جائیے، یہ بہتر نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، آپ بھی بہتر ہوگا مایوس کن باتیں کرنے کے بجائے میری مدد کریں۔ تو پھر مجھے حجت تمام کر لینے دیجیے۔ میں آج معبد آمون کے جادوگر کے پاس گئی تھی اور انہیں یوزارسیف کے بارے میں آگاہ کیا۔ آپ جانتی ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ زلیخا کا دشمن ہے اور یہ آپ کو اس زندگی سے بیزار کر دے گا اور ان خداؤں سے متنفر کر دے گا۔ جادوگر نے بتایا آپ آخرکار کسی دوسرے خدا کی پرستش کرنے لگے گی۔ یہ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں؟ وہ ایک بچہ ہے، بچے کو میں جیسے چاہوں تربیت کر کے ڈھال سکتی ہوں، سمجھی؟ تو کل سے اسے تیار کر کے میرے پاس لانا، سمجھی؟ تو میں چاہتی ہوں اسے مصری آداب اور رسومات سے آشنا کروں، اس کام میں میری مدد کرے۔ میں آپ کے لیے بہت پریشان ہوں بانو۔ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کل کو یہ مت کہیے گا کہ قاری ماما نے بتایا نہیں۔ میں جناب پوتیفار کا کھانا لینے آیا ہوں۔ یوزار صاحب کی عدم موجودگی میں ہم یہ نہیں کر سکتے، کھانے کی تقسیم کے اختیارات انہی کے پاس ہیں۔ اس نے خوب اپنی جگہ بنائی ہے۔ پوتیفار اور زلیخا اسے اپنا فرزند متبنہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راستہ دیں، ایک طرف ہو جائے۔ قصر کے تمام افراد کی کل تعداد کی فہرست یوزارسیف کے پاس ہے۔ ہر شخص اور ہر شعبے کے لیے جتنی مقدار یہ کہے غذا دے دیں۔ نگہبانوں کے لیے غذا 5 افراد کی۔ افراد۔ معبد کے کاہنوں کی تعداد تو 5 ہے، 20 افراد کا حصہ کیوں؟ تو کیا معبد کے خداؤں کو غذا کی ضرورت نہیں؟ تو کیا معبد کے خدا کھانا بھی کھاتے؟ نہیں کھاتے، لیکن کیا بندوں کی غذاؤں کو متبرک کرنے کے لیے خداؤں کے حضور میں ہدیہ نہیں کرنا چاہیے؟
اور جب تمام خدا اس غذا کو متبرک کر دیتے ہیں تو اسے کون کھاتا ہے؟ وہ جو غذا متبرک کر دیتے ہیں وہ خداؤں کے معبد کے کاہنوں اور خادموں کا حصہ ہو جاتی ہے۔ اس طرح تو ہر کاہن دوسروں کی بنسبت 4 گنا کھانا کھاتا ہے۔ اسی وجہ سے کاہن زیادہ موٹے تازے ہو جاتے ہیں۔ کاہن اور ان سے وابستہ افراد تو ہر روز خداؤں کی برکت سے موٹے تازے ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ دیگر کارکنان کو حسب ضرورت غذا بھی میسر نہیں۔ اور کیا؟ اگر خدا اس غذا کو متبرک نہ بھی کریں تو کیا ہو جائے گا؟ یقیناً وہ ہمارے میدوں میں گڑبڑ مچا دیں گی۔ بس کرو، اگر خادمین محبت سے شرم نہیں کرتے، کم از کم خدایا نے محبت سے تو کچھ حیا کرو۔ چلو یہ جادوگرنی اب گئی ہے تاکہ یوزار سیف کے خلاف زہر اگلے۔ یہاں تو معبد کے کاہنوں کی تعداد 5 لکھی ہوئی ہے، لہٰذا 5 افراد سے زیادہ غذا نہیں مل سکتی۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ 20 افراد کا حصہ لیا ہے۔ آج یہ جتنا کہہ رہے ہیں انہیں دے دو، جناب حنیفر اس مسئلے کو خود حل کریں گے۔ نام پہ خداؤں کے، پیٹ میں کاہنوں کے۔ آج تک کسی نے بھی ان کی اس دھاندلی پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ آفرین ہے برخوردار، آفرین۔ ایک وہ تھی نینفر قبطہ کی رسوائی اور ایک یہ ہے کاہنوں کی رسوائی۔ دیکھا اس بچے نے کس طرح نینفر قبطہ کو زندان کا رستہ دکھایا؟ بڑا ہی نڈر اور ذہین بچہ ہے جناب حنیفر۔ اچھا تو کیا ہو رہا ہے یوزار سیف؟ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں عالی جناب۔ یوزار سیف کا معبد کے کاہنوں سے جھگڑا ہو گیا تھا، یہ ان کی ارادہ طلبی کے معنی ہو رہا تھا۔ قاری ماما بھی اس تمام ماجرے کی شاہد ہیں۔ میرا خیال ہے کہ قاری ماما اور کاہنان اس بچی کے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ عالی جناب کا کھانا تیار؟ جی عالی جناب۔ اٹھا کر لے چلو۔ تم بھی آؤ یوزار سیف، ان کی غذا ہر روز کی طرح انہیں دو جب تک یوزار سیف واپس لوٹے۔ چلیں۔ آپ تو نہیں تھے کہ جو دیکھتے کہ لوگ ہم پر کس طرح ہنس رہے تھے۔ کارکنان قصر بھی اسی کا ساتھ دے رہے تھے۔ یعنی پوتیفار نے تقسیم غذا کی ذمہ داری ایک بچے کو سونپ دی ہے۔ ہونیفر نے اسے ذمہ داری دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کافر ہے اور ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا۔ اگر ایسا ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں پوتیفار اور زلیخا سے بات کروں گا، پریشان مت ہونا۔ یوزار سیف کہاں ہو تم؟ یہاں ہو۔ نیمی صاحبو، کیا ہوا؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم کافر ہو اور ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتے؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ابھی خفو کاہن معبود کے خادم بینگس سے کہہ رہے تھے کہ اگر ثابت ہو گیا کہ تم ہمارے خداؤں کی پرستش نہیں کرتے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر میرے خدا نے چاہا تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ بتایا نہیں؟ کیا تم کافر ہو؟
मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ हाँ, आता हूँ। काश आप देखती, कस्र के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते हैं और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबे पोतीफार बानो के मुंतजिर हैं। ज़ोहराने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा। आफरीन, लाजवाब है। क्या तरकीब इस्तेमाल की है? बिल्कुल पहले जैसा ही तैयार किया गया है आली जनाब, बस जरा मोहब्बत और खुलूस का छिड़काव किया गया है इसमें। अच्छा, तो मोहब्बत और खुलूस खाने को इस कदर लजीज कर देता है। ये तो मेरे और बानो जुलेखा के खुदावंद का हुस्न नजर है। यही मोहब्बत और खुलूस पहले क्यों नहीं था? पहले युजार सीफ जो नहीं था। युजारसी, तुम इल्मे सहर जानते हो जो दूसरों को अपना इतना गर्विदा बना लेते हो? इल्मे सहर? नहीं तो बानो, इल्मे सहर क्या है? ये तरीके महर व मोहब्बत जानता है। इसे सहर व जादू की जरूरत भी क्या? कल से युजार सेफ बावर्ची खाने की निजामत के साथ साथ हमारा सुफ्रेदार भी होगा। अब क्या हुआ? जनाब पुतीफार की सुफरदारी के लिए मैंने बहुत तगदो की, सालों गुलामी, बेकारी और तकत फरसा कामों को बर्दाश्त किया, तब जाकर पुतीफार की तवज्जो हासिल कर पाया। लेकिन अब एक बच्चा, एक भेड़ें चराने वाला इब्रानी क्या आया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। युजार सिर्फ कसूरवार नहीं है, तस्मीम लेने वाले तो जनाब पोतीफार हैं। अब युजार सिर्फ उनके हुक्म अदोली तो नहीं कर सकता ना। अब क्या करूं? देखना मुझे किसी इलाके में खेती बाड़ी के लिए भेज देंगे या फिर मादनियात निकालने के लिए। मैं तो कहती हूँ कि तुम पहली फुर्सत में युजार सिर्फ से बात करो। होनीफर भी बुरे इंसान नहीं है, शायद कोई राह हल निकल आए। जाके खाने के बर्तन उठाओ। जी। अब क्या वहीं खड़े रहोगे? आके हाथ बटाओ।
اب تو سفرےدار اور خانسامہ جناب پوتیفار یوزارسیف ہیں. اب مجھے دخل اندازی کا کوئی حق نہیں. مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو آپ اتنا ناراض ہو رہے ہیں؟ یعنی تم نہیں جانتے؟ تمہارے آنے سے سب کچھ دھرم بھرم ہو گیا. اے کاش تم جانتے کہ میں نے جناب پوتیفار کے خانسامہ بننے کے لیے کتنی تگ و دو کی تھی. شاید اسے نرسل کے کھیتوں میں کھیتی باڑی کے لیے یا معدنیات کے کانوں میں بھیج دیا جائے. خداوند مجھے بخشے. اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیں. میں اس کی تلافی کی کوشش کروں گا. آپ پریشان مت ہوں. بانو زلیخا آئی ہیں. علی جناب، خفو کو مجھ سے کوئی کام تھا؟ جائے افسوس ہے بانو حضور، اب ہماری حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ ایک بچہ معبد کے لیے فیصلے کرے. میرا خیال ہے انتقال خبر میں مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے. یہ بچہ اجنبی ہے اور اس کا طرز عمل خداؤں کے ساتھ اس کی دشمنی کی عکاسی کرتا ہے. قصر کے معاملات میں اسے مداخلت کی اجازت مت دیں. یوزارسیف ایک بچہ ہے، اس کی خداؤں کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ آپ میری عقیدت سے بخوبی واقف ہیں. بے شک خداؤں کے دشمن کی میرے قصر میں کوئی گنجائش نہیں. آپ معبد آمون کی دیوی ہونے کے ساتھ ساتھ آمون کی ہمسران میں سے بھی ہیں. آپ کو چاہیے ان امور پر اپنی نظر رکھیں. یوزارسیف ابھی نہ خداؤں کو پہچانتا ہے نہ معبد کو. بہتر ہوگا ان مطالب کو جناب پوتیفار کے گوش گزار کریں. بہت خوب. عالی جناب، آپ نے حکم دیا ہے کہ اہل قصر کے لیے خوراک کی تقسیم بندی کا فیصلہ اب ایک بچہ طے کرے گا. یوزارسیف صرف فہرست کے روح سے جو ہم نے ہی اس کے حوالے کی ہے افراد قصر کے حصوں کی تعداد بتاتا ہے. ہم نے صرف اس کے پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے اور بس. تو پھر کل کیوں معبد کا حصہ لیتے وقت وہ رکھنا ڈال رہا تھا؟ اس نے تو صرف یہ سوال اٹھایا تھا کہ آخر کیوں معبد کے 5 افراد کے لیے 20 افراد کی خوراک لے لی جاتی. ہمارے پیش نظر بھی یہی سوال تھا. یوزارسیف نے تو صرف اس ناانصافی پر اعتراض کیا. ہم نے خداؤں اور معبد کے کاہنوں کے احترام پر کوئی اعتراض نہیں کیا. ایک بچے کو اس سے کیا سروکار؟ معبد کی مرضی وہ خداؤں اور اپنے خادمین کے حصے ایک ساتھ ہی لینا چاہتا ہے. کس نے کہا کہ معبد کے افراد اپنا حصہ بھی کھائیں اور خداؤں کا بھی؟ کیوں معبد کے افراد تمہاری طرح موٹے تازے ہوں اور دیگر تمام لوگ کمزور اور لاغر کیوں؟ جناب پوتیفار، آپ ہمارا مقابلہ غلاموں اور خدمتگاروں کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم مصر کے خداؤں کے خدا آمون خدا کے خادمین میں سے ہیں. اس قصر کے خدمتگار بھی آمون کے بندے اور اپنے خداوند کے خادمین ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ اس قصر کے خادمین اپنے خداوند کی خوشنودی کی خاطر زحمت اٹھاتے ہیں، جبکہ کاہنان معبد اپنے خداؤں کے لیے ذرا سی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، صرف کھاتے ہیں اور توندے بڑھاتے ہیں. میں معبد آمون کے کاہن اعظم کی خدمت میں اس توہین کی شکایت ضرور کروں گا. یوزارسیف سے محبت اپنی جگہ پر، لیکن اس کی خاطر معبد کی ناراضگی مول نہیں لینی چاہیے تھی. یہ یوزارسیف کی خاطر نہیں ہے، بلکہ مصر کے دربار اور معبد آمون کے مابین یہ اختلاف پرانا ہے. ارباب معبد کی منمانیاں اب
नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं बानो। मुझे आपके इख्तिलाफ से कोई मतलब नहीं, लेकिन माबद आमून की देवी होने के नाते इस तरह उसकी तरबियत करूंगी कि पैरोकार आमून में से हो, ना कि उसके दुश्मनों में से। दरूद पर काहिन आजम माबद आमून अली जनाब, गुजारिश है। कहो खोफू, सुन रहा हूँ। मैं काहिन आजम की खिदमत में गुजारिश लेकर हाजिर हुआ हूँ कि मुझे कसरे पोतीफार के माबद की खिदमत से माफ़ रखें। क्यों, ऐसा भी क्या हो गया? कसरे पोतीफार में आमून और काहिनान माबद की तौहीन की जा रही है। सब काफिर हो गए हैं, बिलखसूस पोतीफार सबसे ज्यादा बेईमान हो चुका है। अब भी मुझे जवाब नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या? एक इब्रानी बच्चा जिसका नाम युजार सीफ है, आमून और माबद के खादमीन की मुखालफत करता है और सबको हमारे खिलाफ करके सबकी मौजूदगी में हमारी तौहीन करता है। अब मैं कभी कसरे पोतीफार का रुख नहीं करूंगा। एक बच्चे ने तुम्हें इतना खौफ सजा कर डाला। मैं तो समझता था कि तुम आमून हो तब और पोतीफार को माबूद का दुश्मन समझते हो। तुम में तो 10 साल बच्चे का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। लेकिन जनाब, वो कोई मामूली बच्चा नहीं। बस करो, दफा हो जाओ। तुम्हें कसर नहीं छोड़ना चाहिए था। इससे पहले कि किसी को पता चले वापस लौट जाओ। यहाँ से ज्यादा हमें कसरे पोतीफार में तुम्हारी जरूरत है। हम तो मिस्र के मुक़्तदर आला आमून होतब की हुकूमत का तख्ता उलटने की फिक्र में थे, और ऐसे में हमारे कायनों का एक सिपा सालारी एक बच्चे के मुकाबले शिकस्त खा बैठा और मैदान छोड़कर भाग खड़ा हुआ। जाओ जाओ, अब देर मत करो। फरिश्तों की तरह लग रहा है। कितना खूबसूरत है ये, वाकई। फरिश्तों की तरह है, बिल्कुल। कोई हुस्न का देवता लगता है। फरिश्तों की तरह है। क्या कर रहे हो तुम लोग? कितना खूबसूरत और रंगीन सुफरा है। तुमने सजा है युजार सीफ? तयामीनी से सीखा है। ये अपनी उम्र से ज्यादा होशियार है। बेशक जो कुछ युजारसीफ ने सीखा उसे हद्द कमाल को पहुंचाया है। इस सुफरे की आराइश ने तो मेरी तलब बढ़ा दी है। गोया पूरा हाथी अकेले ही खा सकता हूं। शुक्रगुजार हूं युजार सीफ। क्या नौजवान युजार सीफ किस्सों की किताबें पढ़कर सुना सकता है? इनके अलावा भी बहुत से किस्से मैंने बाबा से सुन रखे हैं जो सुनने वाले हैं। बहुत खूब।
आज रात से तुम मेरे लिए किस्सा कहानी करोगे। जनाबे पुतीफार हमेशा सोने से पहले किस्से सुना करते हैं ताकि उन्हें नींद आ जाए। फिलहाल जो मेरे लिए किस्सा कहानी करता है मैं उससे कुछ उकता सा गया हूँ। तुमने जवाब नहीं दिया जुदा सिर्फ। माफ़ी चाहता हूँ आली जनाब। फिर आपके मौजूदा किताब खान का क्या होगा? सूफर कुछ और कर लेगा। मैं पहले ही होया की माजूली का सबब बन चुका हूँ। अब सूफर की बेकारी का सबब नहीं बनना चाहता। क्या मैं आली जनाब पुतीफार से गुजारिश कर सकता हूँ? तुम्हारी सी मोहब्बत और रहमदिली ने मुझे अपना गर्विदा बना लिया है। गोया तुम ये कहना चाहते हो गोया और सूफर के लिए मैं कोई मुनासिब बंदोबस्त करूं। उन्हें अपने साबका कामों पर वापस भेज दिया जाए। मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता और ना ही किसी के रोजगार को खतरे में डालना चाहता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हीं से कह दूंगा कि गोया और सूफर को किसी बेहतर काम पर लगा दे। आज से तुम मेरे किताबदार और किताब खां होगे। गोया जनाबे पुतीफार ने बज़ाहिर यूसासिफ मुझे हदिया किया था। दरहकीकत इसकी सलाहियत में खुद ज्यादा बहरामंद हो रहे हैं। अगर आप राजी नहीं तो यूसासिफ कोई काम अंजाम नहीं देगा। ये तो महज मजाक था। यूसासिफ वही हुक्म बजा लाएगा जो इस घर के खुदावंद चाहेंगे। उसे हमेशा आपका एहसानमंद रहना चाहिए और आपकी इन लुत्फ़ व इनायात का नाजायज़ फ़ायदा उठाना नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही अपने खुदावंद के हुजूर में ममनून व मशकूर रहूँगा। मेरे साथ आओ। ये किताबखाना कीमती खजाना है जो बड़ी मुसीबतों से जमा की गई है। इन तमाम किताबों को या तो मैं खुद पढ़ चुका हूँ या फिर मेरे किताब खां सूफर ने मुझे पढ़कर सुनाई। आली जनाब पुतीफार आज कौन सी किताब सुनना पसंद करेंगे? आज मुझे ये किताब पढ़कर सुनाओ। इसमें मिस्र के मुस्तकबिल की पेशनगोई की गई है। ये तो नहीं मालूम कि किसकी लिखी हुई है, अलबत्ता जिसकी भी है और फिक्र के काबिल है। इक़्तिदार मिस्र अबदी नहीं है। जालिम हुक्मरान हमेशा नहीं रहेंगे। मिस्र में लोगों के मयार उलट जाएंगे और गनी मोहताज की जगह ले लेंगे। ये तगय्युरात वसी खून रेजी के बाद रोनमा होंगे। महलों के उमरा अपने अपने ग़ुलामों से हाथ धो बैठेंगे। अहले मिस्र आमून की परस्तिश करना छोड़ देंगे। हुकूमत आवाम के हाथों में आ जाएगी और आमून से बेहतर खुदा की परस्तिश की जाने लगेगी। मेरा भी एक ख्याल है कि ये पेशनगोई एक रोज जरूर पूरी होगी। अलबत्ता क्यों कर होगी नहीं जानता। किस सोच में हो यूज़ार सिफ?
میرا خیال ہے میں جانتا ہوں یہ تغیر ایک فرستادہ خدا یا پھر ایک منجی الہی کے ہاتھوں ایک دن وقوع پذیر ہو سکتا ہے. صرف وہی یہ کر سکتا ہے کہ مالدار اور ظالموں کا تختہ الٹ دے اور آمون اور دنیا کے تمام خداؤں کو بے وقت کر دے. ہاں میرا خیال ہے میں جانتا ہوں. تم جتنے نظر آتے ہو اسے کہیں بڑھ کر ہو یوزارسیف. تم یہ کیسے جانتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ تم نہ صرف آمون کی پرستش نہیں کرتے بلکہ اسے دشمن بھی جانتے ہو. آمون ایک پتھر سے زیادہ کچھ نہیں اور پتھر سے دشمنی کوئی عقل مندی و دانائی نہیں. اسے دیکھو، یہ آمون کو نہ صرف لائق پرستش نہیں سمجھتا بلکہ دشمنی کے لائق بھی نہیں سمجھتا. اگر کہیں کائن اعظم کو تمہاری ان باتوں کا پتہ چل جائے تو تمہیں سولی پر لٹکا دے گا. اپنے عقیدہ کا اظہار کسی کے سامنے نہ کر دینا، خاص طور پہ بانوں کے سامنے محتاط رہنا کیونکہ وہ کٹر آمون پرست ہے. عالی جناب، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کس کی پرستش کرتے ہیں؟ پہلے تو آمون کی پرستش کرتا تھا، البتہ پتہ نہیں. یہ بات کسی سے نہ کہنا. میں کائنان معبد سے سخت بیزار ہوں. میں اس بیزاری کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ارباب اختیار معبد بہت گستاخ اور خود سر ہیں. وہ مصر کے مفادات کے بارے میں سوچے، اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں. بہت خوب، اتنا کافی ہے. جاؤ آرام کرو. خداوند، اپنے تمام دوستوں کے لیے دعائے خیر اور نیکی طلب کرتا ہوں. خداوند، پوتیفار، بانو زلیخا، نیمی سابو، حنیفر اور دیگر کی ہدایت فرما. خداوند، میری ماں کی روح کو شاد و مسرور رکھ.